بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج ہم جو ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا بند نمبر 3 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 1 اور 2 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو لیڈ پینسل ہاتھ میں پکڑیں، ساتھ ساتھ جو ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ بک پہ جو ہے لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے اوپر۔ تو بند نمبر 3 ہے جی، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مسلے موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ یہ تو بند کی ہم نے ریڈنگ کی، اب اس کی ہم جو ہے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ جھیلوں سے چار پائے، چار پائے کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانور جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں چار پائے۔ تابہ شام یعنی صبح سے شام تک۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن جو جنگل میں رہتا ہے نا، آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن، بڑا پیارا سا جو اور خوبصورت سا جو ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کاہلے کا مطلب ہوتا ہے سست، سیاہ فام کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ کا، اور پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مسلے موم خام یعنی موم کی طرح پگھل کر رہ گئے تھے پتھر۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، اور پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ گیاہ کا مطلب ہوتا ہے گھاس پھوس، اور سائے کی چاہ کا مطلب ہے سائے کی چاہ یعنی سائے کی تلاش میں۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ جانور پانی میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کے مارے سیاہ ہو گئے تھے یعنی ان کا رنگ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے یعنی دھوپ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پتھر جو تھے وہ موم کی طرح پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گھاس سے سبزہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا تھا، کنویں پانی سے خالی ہو رہے تھے۔ یہ اس کا مفہوم ہوگا، اور جو تشریح ہوگی وہ مفہوم سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے۔ اور میر انیس جو ہیں وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چار ٹانگوں والے جانور جو تھے وہ جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور شام تک باہر نہ آتے تھے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کو کم کرنے کی غرض سے جو تھے وہ جھیلوں میں اتر گئے تھے۔ اور اس بند میں میر انیس جو ہیں وہ سوز و گداز، کردار نگاری اور جذبات نگاری کے جو ہیں وہ بے مثال نمونے پیش کرتے ہیں، اور شعر میں انیس جو ہے وہ ایک طویل مرثیے کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور یہاں پر واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا جو ہے وہ ایک نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ وہ ثانیہ عظیم ہے جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خانوادہ قربان کر کے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ یعنی کہ جب آپ شعر سٹارٹ کریں گے تو پہلے تو آپ یہ لکھیں گے یہ چیز کیا ہے۔ کسی بھی بند کی آپ تشریح کریں گے، یہ آپ کو 2 مصرعے شعر تشریح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو آپ پہلے یہی لکھیں گے کہ میر انیس کے بارے میں تھوڑا تعارف، اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ اس نظم میں یعنی مرثیے میں کس طرف اشارہ ہے، کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں واقعہ کربلا کا جو ہے جو سانحہ عظیم ہے اس کی گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو قربان کر کے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا تھا۔ پھر یہاں پر آپ ایک ریفرنس ڈالیں گے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ گرمی کی شدت کو جیسے مصروں میں بیان کیا ہوا ہے ویسے 1 بائی 1 کریں گے کہ کس طرح سے ہرن جو تھے، جو ایک تیز رفتار جانور ہے، وہ بھی جو ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے سست ہو چکا تھا، اور چیتے جو کہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، اور وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے جو تھے ان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی جگہ پر دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پتھر جو ایک پتھر آپ کو پتہ ہے
کہ کس طرح سے جو ہے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں اور جو ہے ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، لیکن یہاں پر میر انیس کا کہنا ہے کہ پتھر بھی جو ہیں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل کر موم کی طرح جو ہے پگھل گئے۔ پھر یہ آپ نے ساری گرمی کی جو شدت ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہاں پر ایک اور حوالہ دینا ہے، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ اس طائر مطلب ہوتا ہے پرندے، ٹھیک ہے، اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر جنگل میں جو تھے وہ چھپ پھر رہے تھے، نہ کہ اڑ رہے تھے۔ تو یہ آپ کا بند نمبر 3 کی تشریح ہے، اسے آپ ایک بار ریوائز کریں، مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں، اس کے بعد ہم بند نمبر 4 کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔